پاکستان کے جو معاشی حالات پچھلے 62 سال سے ہیں، ہم ایک بہت بڑے اکنامک ٹریپ میں پھنس چکے ہیں، اور اگر ہم اس اکنامک ٹریپ سے نہیں نکلے تو ایک بجٹ کیا 10 بجٹ بھی ہمارے عوام کو وہ نہیں دے سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور ہم اصل میں وہ بات نہیں کہہ رہے جو ہمیں کہہ دینی چاہیے، ہمیں بتا دینا چاہیے لوگوں کو کہ ایک بجٹ یہ جو کہنا ہے کہ طوفان لائے گا یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ یہ بالکل کسی مسئلے کو حل کر دے گا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ہمیں بتائیں حکومت اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں جب تک کچھ چیزیں بنیادی تبدیل نہیں کی جائیں کوئی عوامی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو مسائل سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ مسائل نہ اس گورنمنٹ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس گورنمنٹ نے اس کو حل کرنے کے لیے بنیادی فیصلے نہیں کیے ہیں۔ دو الگ چیزیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے خرچے تو پورے کرنے ہیں نا، کچھ بھی کر کے، تو جو ہر آئے دن ہم کسی نہ کسی نئے ٹیکس کی بات سنتے ہیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی بڑی بات چیت ہو رہی ہے، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے خرچے تو پورے کرنے ہیں، اس لیے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیکس لگانا پڑتا ہے، تو گورنمنٹ کا ٹیکس لگانا جسٹیفائیڈ ہے۔ پہلے خرچوں کو بات کر لینا، ہم آمدنی کی بات کر لیں، پہلے ہم خرچوں کی بات کر لیں۔ اب ہمارے خرچوں کی آپ مدیں دیکھ لیں بڑی بڑی، ہمارے اس سال کا جو بجٹ آئے گا اس میں ہم 650 بلین روپے ادا کریں گے سود پر، جو ہم نے قرضے لیے ہیں پرانے اور نئے، 650 بلین کے آس پاس ہم دیں گے واپس انٹرسٹ کے اوپر۔ یعنی خالی انٹرسٹ ہے؟ صرف انٹرسٹ 650 بلین یہ قوم انٹرسٹ میں دے گی؟ دے گی، اور یہ قرضہ میں نے نہیں لیا، یہ 60 سال نے لیا ہے۔ اور ذرا ساتھ میں آپ یہ بتا دیں کہ اس سال ہم تعلیم پہ کتنے پیسے لگیں گے؟ اندازاً تعلیم 5 بلین 6 بلین 6 بلین سر، یعنی 6 بلین پوری قوم کی تعلیم پہ لگے گا، اور 650 بلین قرضے کے سود پہ لگے گا۔ میں اس پہ مگر آگے ٹھیک ہے، اور ہم 450 بلین خرچ کریں گے دفاع پر، 448 پریسائسلی 448 بلین خرچ کریں گے دفاع پر، 200 بلین ہم خرچ کریں گے اسلام آباد کو چلانے پر۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے کیا پیسے بچیں گے؟ میرے اور آپ کے لیے میرے اور آپ کے لیے ہم نوٹ چھاپیں گے یا اور قرضے، اس سے مہنگائی بڑھے گی، پھر میں اور آپ پسیں گے، پھر ہم قرضے لیں گے۔ نہیں میں شاید نہیں پسوں، آپ زیادہ میں پسوں، میں غریب آدمی ہوں، آپ بڑے آدمی ہیں، میں نے پسنا ہے تھوڑا سا۔ تو دیکھیں، تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس ملک میں کون غریب ہے کون امیر ہے یہ فیصلہ بھی بعد میں ہوگا۔ سوال اب یہ ہے کہ جو 650 والا بلاکٹ ہے، ٹھیک ہے، 450 والا بلاک ہے اور 200 والا بلاک ہے، تینوں میں ہمارے پاس بہت بڑی اسپیس ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں اسی ڈیبیٹ کو لے کے جاتا ہوں زید حامد صاحب کے پاس۔ زید صاحب، اب حکومت کو اپنے خرچے تو پورے کرنے ہیں، ٹیکس کس پہ لگنا چاہیے کس پہ لگنا چاہیے اس پر ہم بعد میں آئیں گے، لیکن شبر جدید صاحب یہ کہتے ہیں کہ 650 بلین روپے آپ قرضے اتارنے میں لگا دیں گے، 450 بلین روپے آپ نے دفاع میں لگا دیں گے، تو پھر یہ ایک عام آدمی پہ کتنے پیسے لگیں گے؟ پھر وہ مطلب 200 بلین اسلام آباد کو چلانے میں لگ جائے گا، تو زید صاحب پھر باقی تو مطلب ٹافیاں خریدے اتنے پیسے رہ جائیں گے جو عام آدمی پہ لگیں گے، عام آدمی میں کیا لگے گا؟ وسیم، ایک بات ہم آپ کو بڑی سخت نظر آئے گی، لیکن یہ بات بڑی صاف آپ کو بتا دیں، دو باتیں بڑی واضح ہم بتانا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بجٹ اس حکومت پاکستان نے بنانا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت پاکستان کے پاس فائنانس منسٹر ہی نہیں ہے اس بجٹ کو بنانے کے لیے۔ جو فائنانس ٹیم تھی وہ کچھ عرصہ پہلے ریزائن کر کے گھر چلی گئی، کیونکہ ملک پریکٹیکلی دیوالیہ ہو چکا ہے اس وقت۔ یعنی یہ بڑی سخت بات ہے، اس وقت فائنانس منسٹر اور اسٹیٹ بینک کے گورنر دونوں ملک اپنے استعفے دے کے جا چکے، اور حفیظ شیخ صاحب آج شاید عہدہ اٹھائیں گے، اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اس بیچارے کو پیسیفک اوشن کے بیچ پہ پھینک دیں گے اب لا کے یہ۔ اور یہ سارا بجٹ جو بنایا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی ان شرائط پر بنایا جا رہا ہے جن خوفناک شرائط پر انہوں نے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے پچھلے 2 سال میں قرضے لیے ہیں۔ اگر آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 2 سال میں آلموسٹ ایکسٹرنل بورنگ جو ہے، جو آئی ایم ایف سے یہ قرض مانگتے رہے، ہر مہینے $1 ارب، تقریباً پچھلے سال میں $12 ارب کے قریب اضافہ ہوا ہے ایکسٹرنل ڈیٹ کا، اور تقریباً 700 ارب روپے کے قریب اضافہ ہوا ہے انٹرنل ڈیٹ کا، جو حکومت نے بینکوں سے قرضے لیے اپنے اندر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے۔ اور یہ جو اس وقت کیفیت ہے کہ آپ پریکٹیکلی ملک دیوالیہ، یعنی 650-700 ارب روپے کے، یہ جو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں شبر صاحب، کہ اتنے تو ہم سود کی ادائیگی کریں گے، پھر ملک کے دفاع کے اوپر جو ایک جنگ کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور ہمارے پاس پاکستان میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے، باقی حکومت کے خرچے چلانے کے لیے، کنٹینجنسیز کے لیے، سیلاب زلزلے کے لیے، حادثاتی قدرتی آفت آتی، اس کے لیے کوئی پیسہ ملک میں ہے ہی نہیں، اور لہٰذا اس کے لیے مزید خوفناک شرائط پر آئی ایم ایف سے $1 بلین یا $2 بلین کی اوسط پہ یہ قرضے لیں گے،
اور یہ ایک ایسا ٹریپ ہے آئی ایم ایف کا کہ جس کے سٹیپس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سٹیپس ہوتے کیا ہیں کہ آئی ایم ایف کس طرح ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اس پر بات کریں گے کہ اب چونکہ ظاہر ہم بات تو ایک عام آدمی کر رہے ہیں لیکن اس ساری چیز کا ایک چین ایک لنک بنتی ہے کہ اگر ہماری پالیسیز آپ کے خیال میں ہمیں ڈکٹیٹ کیا آئی ایم ایف کر رہا ہے تو ظاہر ہے آئی ایم ایف کو تو ہمارا عام آدمی بھوکا مر رہا ہے اس سے تو کوئی سروکار نہیں ہوگا, اس کو تو کوئی ہمدردی نہیں ہوگی. تو کیا واقعی ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ پاکستان میں نہیں بیٹھے بلکہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ان اداروں میں بیٹھے ہیں؟ اور پھر ہم بات کریں گے کہ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے جس کی تنخواہ 4-5 ہزار روپے, اس سے جب میں پوچھتا ہوں کہ تم ٹیکس دیتے ہو تو وہ شاید سمجھتا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتا, لیکن جو وہ ڈبل روٹی خرید رہا ہوتا ہے, جو موبائل کارڈ خرید رہا ہوتا ہے, ان میں ٹیکس تو اصل میں دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹیکس کا کیا کلچر ہوتا ہے اور ایک عام آدمی کو کس طرح متاثر کرتا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے جب ہم حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد.